اس معاشرے کی ایک کہانی ہے اور اس کہانی کی خاص کردار جاہل لوگ ہیں۔ یہاں آنکھوں کا درد کوئی نہیں پڑتا، یہاں چہروں سے چلکتی اذیت نہیں جیدی کی جاتی، یہاں زبانیں زہر اگلتی ہے، یہاں جینے والوں کو ہر روز لفظوں کے کوڑے مارے جاتے ہیں اور مردوں کی قبروں پہ تازہ پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں شرافت کو بزدلی اور ہٹ دھرمی کو بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ ستمبر کی دھوپ برآمدے میں چن کر کے گر رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سامنے کی چارپائی پہ ایک عورت لیٹی نظر آتی تھی، گھر کی مالکن لگتی تھی۔ پیروں کی جانب ایک لڑکی آنکھوں پہ نظر کا موٹا چشمہ لگائے پیر دباتی نظر آتی تھی۔ وہ ایک لڑکی جس کا دل بہت خوبصورت تھا، جس کی زبان میٹھی تھی، جو سارا گھر سنبھالتی تھی، ماں کی خدمت کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، جس کا کردار بہت پاک تھا۔ مگر اس معاشرے میں اس لڑکی کے ہزار نام تھے جن سے وہ ہر روز پکاری جاتی تھی، ہر روز نئی اذیت سے گزرتی تھی، مگر انہی ناموں کے ساتھ جی رہی تھی۔ جینا ہی پڑتا ہے۔ ایک نام اسے پیدا ہوتے ملا تھا، نور بانو، مگر یہ نام تو لوگ بھول ہی گئے تھے۔ اسے اس کے اصل نام سے پکارتا ہی کون تھا؟ بچپن میں دوستی کرتے وقت لوگ اس پہ خوب ہنستے، پھر ہنسی مذاق میں دوستی بھی کر لیتے، ترس کھا کر، مگر شرط یہ تھی کہ اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کے نام سے اسے کبھی نہیں پکارا جائے گا، ہر بات پہ موٹی کہہ کر پکارا جاتا۔ کالی اس کا دوسرا نام تھا۔ چلو بچپن میں اگر بچے اس کا مذاق اڑاتے بھی تھے تو وہ بچے تھے، بچپن گزر گیا، مگر اس معاشرے کے معزز لوگ کب سمجھیں گے یہ بات؟ ہائے ایک تو موٹی اوپر سے کالی، بیٹا ہزار طرح کی کریمیں آتی ہے آج کل مارکیٹ میں، کوئی استعمال کرو، لڑکیوں پہ صاف رنگ ہی اچھا لگتا ہے، قد کتنا چھوٹا ہے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو، لڑکیاں تو اونچی لمبی ہی اور پتلی خوبصورت لگتی ہے۔ اس لڑکی کی صرف ایک ہی غلطی تھی، ہر بات پہ سر جھکا دینا، جیسے ہاں یہ میرا قصور ہے کہ میں موٹی ہوں، میں کالی ہوں، میری نظر پہ موٹا چشمہ ہے اور میری ناک بھی لمبی نہیں ہے۔ وہ کیسے سمجھاتی لوگوں کو کہ اللہ نے اس کی چمڑی کو کالا رنگ چڑھایا ہے، وہ کیسے یہ کالک اتارے، وہ کیسے اپنی چمڑی کھینچ نکالے، اور اس کا کالک کے نیچے اس کا کردار سفیدی کوئی نہیں دیکھتا تھا، شاید روح کی پاکیزگی کوئی نہیں دیکھ پاتا، ہاں مگر اللہ دیکھتا ہے۔ وہ کیسے لوگوں کو بتاتی کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ نے اتنا ہی اونچا کیا تھا جتنا وہ کرنا چاہتا تھا، اللہ چاہتا تو ذرا اونچا بنا دیتا، مگر وہ چاہتا تو اس نے نہیں چاہا، اگر اس نے چاہا تو وہ کیوں اللہ کی بناوٹ پہ شکوہ کرتی؟ مگر یہ لوگ، یہ معاشرہ کچھ نہیں جانتا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ معاشرہ ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیتا، بلکہ یہ لوگ اس معاشرے کے آگے خود ہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت سی لڑکیوں کو کہتے ہیں، دیکھو تمہارے چہرے پہ کیسے دانے اور داغ دھبے ہو گئے ہیں، اب اس میں شرمندہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں، بولو ہاں ہے، ہمارے تو بس چہرے پہ ہے، کردار پہ تو نہیں ہے، سوچ پہ تو نہیں ہے، ہمارے دانے تو چند روز کی دیکھ بھال سے ٹھیک ہو ہی جائیں گے، مگر آپ کی سوچ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو بھی اپنے اندر کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان جو بولتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ تکلیف بھی دیتا ہے، مگر جانتے ہیں اصل تکلیف آپ کو کون دیتا ہے؟ کون آپ کا ذہنی سکون برباد کرتا ہے؟ وہ آپ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دل تو ہمارا لوگ دکھاتے ہیں۔ نہیں، لوگ دل نہیں دکھاتے، لوگ صرف بتاتے ہیں کہ یہ میری سوچ ہے۔ بعض دفعہ ان کے الفاظ کے اپنے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب اس معاشرے نے مل کے نوربانو کو اتنا ذہنی اذیت میں ڈالا کہ سکون کھونے لگا۔ نکاح کرنا سنت ہے، اس پہ بہت اجر ہے، مگر اس معاشرے نے شادی کو کامیابی کا نام دے دیا ہے، اور جس کی شادی نہیں ہو پا رہی وہ اس معاشرے کا ناکام ترین شخص مانا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جتنے نام اس معاشرے نے نوربانو کو دیے تھے، اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت تھی کہ اسے قبول کرے؟ اور نوربانو کی ماں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اپنے بہن بھائیوں کے سامنے گئی، ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لو،
صاف انکار ملتا رہا، ہر کوئی اپنا آپ بچاتا رہا، جیسے وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ گلے کا پھندا تھا۔ کوئی مصیبت تھی اور رشتہ داروں میں تو ہرگز کوئی نہیں لینے والا تھا۔ اور پھر ایک عورت کہنے لگی، بیٹا ذرا سا وزن ہی ہلکا کر لو، ڈولی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ لوگوں کی روح نہیں کانپتی ایسے بھاری الفاظ بولتے۔ امی کیا نور بانو اس زمین پر اتنا بڑا بوجھ ہے؟ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ لڑکی پیر دباتے بولی اور ماں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میری نظر سے دیکھ نور بانو، تو میری آنکھوں کا نور ہے بیٹا، میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ آپ تو ماں ہے نا، ماں کو اولاد آنکھوں کا نور ہی لگتی ہے۔ مگر میں بھی خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ویسی ہو جاؤں جیسا یہ معاشرہ ایک عورت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے کریمیں لائیں، مجھے یہ کالک اتارنی ہے، اور مجھے ایک ایسی مشین بھی چاہیے جو وزن کم کرے۔ مجھے وہ سب کرنا ہے جو یہ معاشرہ کہتا ہے۔ الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے، آنسو گالوں پہ بہنے لگے تھے۔ نور بانو، لوگ جو کہتے ہیں بیٹا ان کی مت سنو، تم جو ہو جیسی ہو ٹھیک ہو۔ اللہ کو یہ کالک پسند تھی تبھی اس نے تمہیں دی، لوگ کیا دیں گے تمہیں؟ نہیں امی، مجھے خوبصورت بننا ہے، مجھے ایسا بننا ہے کہ یہ معاشرہ مجھے قبول کر لے اور مجھے جینے دے۔ نور بانو، یہ معاشرہ تمہیں کسی بھی حال میں نہیں جینے دے گا بیٹا، کریمیں تمہیں گورا کریں گی، پھر تم ایک اور ٹیک کے ساتھ جینے لگو گی کہ کریموں سے رنگ گورا کیا۔ امی کیا آپ کچھ پیسہ لگا کر میری کمیاں پوری نہیں کرنا چاہتے؟ ایسی بات نہیں ہے بانو، تیرے لیے تو جان بھی حاضر بیٹا، مگر جو کمیاں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہے وہ پیسوں سے پوری نہیں ہوتی۔ تم وزن ہلکا کر لو، مگر تم اس رنگ پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مشین آ گئی جس پہ وہ ہر روز ورزش کرنے لگی۔ جنون ایسا تھا کہ وہ لگاتار کئی گھنٹے اس مشین پہ دوڑتی رہتی۔ کھانا پینا تو چھوڑ ہی دیا تھا، صبح اٹھ کر گرم پانی میں لیمون ڈال کر پیتی اور پورا دن اس ورزش میں لگی رہتی۔ کریمیں لگائے، رنگ گورا ہو گیا، وزن ہلکا ہو گیا تو ہر کوئی کہنے لگا کہ نور بانو تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، نور بانو تو بہت خوبصورت لگنے لگی ہے۔ اور اسی خوشی میں نور بانو مسلسل اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خود کو اس معاشرے کے قابل بنا ہی لیا، اور پھر ایک رشتہ بھی ہو گیا۔ مگر پھر اچانک وہ بیمار ہو گئی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی زیادہ ورزش اور اپنی صحت کو برباد کرنے کی وجہ سے اس کے اندر پوری طرح توڑ پھوڑ ہو گئی ہے۔ کھانا پینا چھوڑ کر اس نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے۔ کوئی ڈائٹ پلان تھا ہی نہیں، بس لوگوں کی باتیں تھیں جو اس کو اس مشین پہ آندھا دھن بھگاتی رہی، اور وہی اسی ہسپتال میں اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ ساری خوبصورتی وہی کی وہی دری رہ گئی۔ نور بانو کی موت کا سن کر تو لوگوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ جوان تھی، اچھی بلی تھی، مر کیسے گئی اچانک؟ لوگ ہائے ہائے کرتے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو نور بانو کی ماں نے دونوں دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ یہ معاشرہ قاتل ہے میری بیٹی کا، میں ہرگز ان کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ شام کے وقت ملگجی اندھیرے میں گھر کے صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پہ نور بانو آنکھیں مون لیٹی تھی۔ آج اس کا رنگ بھی خوب گورا تھا، چمک رہا تھا، وہ پتلی بھی ہو گئی تھی، وہ خوبصورت بھی لگنے لگی تھی۔ ڈولی کا بوجھ تو کسی نے نہیں اٹھایا، ہاں مگر میت کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔